السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم راشد بھائی، آپ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یعنی کہ ان کی خلافت کا اور ان کو وصی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ جسے اپنے اندر بہتر پائیں، جس کے حق پر وہ بیعت کریں تو وہ انہیں چن لیں، کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو چن کر کسی کو خلیفہ بنا کر اعلان کرتے تو ایک پوری وضاحت کے ساتھ اعلان کرتے کہ بھی میرے بعد علی کو تم اس کی بیعت کر لینا، یہ تمہارا خلیفہ ہے، اس طرح کہتے۔ اشاروں کنایوں میں تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ کے نبی یہ فرما جاتے اور دنیا سے تشریف لے جاتے تو پھر کوئی بھی علی کی بیعت نہ کرتا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے وہ نہ کرنے سے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ یہ تو حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا، اور پھر اللہ کے نبی وہ حکم دے جاتے اور سب مان بھی لیتے، تو پھر اس کے بعد پھر کیا کرتے؟ حضرت علی نبی نے ایک دن دنیا سے جانا ہوتا، تو پھر حضرت علی حکم دے کے جاتے، تو پھر کیا وہ حکم اسی طرح ہی مانا جاتا جس طرح اللہ کے نبی کا حکم مانا جاتا ہے؟ کیا اس سے مخالفت نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، لیکن اولو الامر منکم کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو بات تو وہی آ جاتی کہ پھر ان سے جو ہے نا، ان کے آگے مقرر کیے ہوئے کے ساتھ کوئی تنازع بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امت کو اس امتحان میں نہیں ڈالا۔ یہ تو ختم نبوت کے ثمرات ہیں ہمارے پاس جو پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی، آخری رسول مبعوث فرمایا اور ہدایت کو مکمل کر دیا اور محفوظ کر لیا۔ یعنی قرآن مکمل ہدایت ہے اور ایک محفوظ ہدایت ہے، اور نبی آخری نبی ہے۔ اب اس زمین کے سینے پر کوئی ایسی شخصیت نہیں آئے گی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ ہے ختم نبوت کے ثمرات۔ جو اہل تشیع بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وصی بنا کر چلے گئے اور لوگوں نے وصی نہیں مانا، تو پھر وہ مسلمان کیسے رہے؟ اب اس امت میں اگر کوئی ایسا شخص آئے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدیث، قرآن اس کا حافظ اور ماہر ہو، ہر لحاظ سے باعمل ہو، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے مانو، مجھے اللہ پر کی وحی آتی ہے، مجھے نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تو اگر ختم نبوت نہ ہم تک پہنچ گئی ہوتی تو پھر لوگ اس کو مان ہی لیتے اور مان کے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس میں پھر لوگوں کا کوئی قصور نہ ہوتا، کیونکہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ نہ وہ پیسہ مانگتا ہے، نہ وہ شہرت مانگتا ہے، نہ وہ عزت مانگتا ہے، وہ تو خود باعمل شخصیت ہے، تو لوگ ورگلانے میں بھی آ جاتے۔ یہ ختم نبوت جب ہم تک پہنچ گئی کہ اب کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو ماننا ہمارے لیے فرض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ بھی اللہ کی جنتوں میں چلا گیا کہ اب اس زمین پر ایسی کوئی شخصیت نہیں پیدا ہوگی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان ہیں، نہیں مانیں گے تو کافر۔ تو اللہ کے نبی نے کسی کو وصی نہیں بنایا، کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی امت کے حوالے کر کے گئے، وہ جسے بہتر سمجھے وہ اپنا جانشین بنایا، اور وہی خلیفہ ہوگا جس کے ہاتھ پر امت بیعت کرے گی، اور وہ اس کا اہل بھی ہوگا۔ جس طرح ابو بکر خلیفہ ہوئے وہ اہل تھے، عمر خلیفہ ہوئے وہ بھی اہل تھے، حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، پھر حضرت علی اور حسن۔ یہ ہے خلفائے راشدین، اور اللہ کے نبی نے اپنے ایک غیبی خبر میں یہ بتا بھی دیا کہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، اور ہوئی، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت والے خلفاء اٹھاتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا دور آ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے۔ باقی حضرت علی کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود تھی جو ایک خلیفہ راشد میں ہوتی ہیں، اور اگر ان کا انتخاب اس وقت لوگ کر لیتے تو وہ بھی بہترین انتخاب ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ کہ امام حسن، حسین، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ان سب کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھی۔ اپنے اپنے دور میں یہ کائنات میں سب سے افضل ترین لوگوں میں سے تھے۔ اگر امام ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ چنتی تو یہ بالکل بہترین خلفۂ راشدین ہوتے، لیکن لوگوں کی کوتاہی سمجھ لیں، غاصبوں کا غصب کرنا سمجھ لیں کہ معاویہ، مروان اور یزید، عبد الملک بن مروان جیسوں نے آ کر
اس حکومت کو بادشاہت میں منتقل کر دیا۔ حضرت ابوبکر عمر کی خلافت تو خلافت محفوظہ قرار پائی، خود حضرت علی ان کا ساتھ دیتے رہے، تو وہ تو اپنی خلافتوں کو بھی محفوظ اور اپنی جنتوں کو بھی محفوظ رکھ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں امیر معاویہ نے اس نبی کے اس خاندان میں سے علی کو چوتھے نمبر پر نہیں مانا، تو پہلے پر کون مانتا اس علی کو؟ علی علیہ السلام چوتھے نمبر پر لوگوں کی بیعت کرنے کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، تو ان کے خلاف جنگ مسلط کر دی۔ معاویہ آ گیا، بسر آ گیا، مروان آ گیا، ولید ابن عقبہ آ گیا، مغیرہ بن شعبہ آ گیا، عمر ابن عاص آ گیا، سب صحابہ ہی ہیں۔ طلحہ و زبیر کیا چھوٹی ہستی ہیں، وہ بھی آ گیا، عائشہ بھی، سب حضرت علی کو قتل کرنے، قتال کرنے آ گئے۔ تو چوتھے نمبر پر جس کو نہیں مانا جا رہا، تو پہلے نمبر پر کون مانتا؟ لہذا اللہ نے پہلے اور دوسرے نمبر پر خلفاء سے اس پورے اسلام کو پھیلایا اور متعارف کروایا دنیا میں، اور علی اور حسن سے اسلام میں حجت تمام کر کے ان کے خون سے یہ بتا دیا کہ خلافت شروع اگر ابوبکر اور عمر جیسوں سے ہوتی ہے تو ختم علی اور حسن جیسوں پر اس طرح ہوتی ہے کہ پھر وہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے، اور اس کے بعد فاسدہ شروع ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔